ناظرین آداب، میں مدثر احمد انقلاب نیوز کی خاص خبر کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں۔ ناظرین، گزشتہ دنوں الیکشن کمیشن کرناٹک کی جو الیکشن کمیشن ہے اس نے اعلان کیا ہے کہ کرناٹک کے شموگا، ٹمکور اور میسور میں کارپوریشن انتخابات کے لیے جلد ہی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اگلے ہفتے ہی کارپوریشن انتخابات کے تعلق سے اعلان ہوگا۔ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ شموگا میں جو کارپوریشن انتخابات ہونے ہیں اس سے قبل یہ بات کی جا رہی تھی کہ شموگا کے موجودہ کارپوریشن وارڈز کی توسیع کا کام ہونا ہے، جس کے مطابق کم از کم 50 وارڈز کی تشکیل دینی ہے، اور ان 50 وارڈز میں ریزرویشن کے بعد ہی شموگا میں کارپوریشن کا الیکشن ہوگا۔ لیکن اب تک کے حالات جو ہیں ان حالات کے مطابق یہ سمجھا جا رہا ہے کہ شموگا کے وارڈز کے ایکسپینشن کا جو کام ہے وہ ابھی پینڈنگ ہے، وہ اس وقت ممکن نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اگلے انتخابات کے بعد ہی یا پھر اگلے انتخابات کے قریب ہی 50 وارڈز کے لیے پیش رفت کی جائے گی۔ یہاں کرناٹک میں کانگریس حکومت کی طرف سے یہ کوشش ہونی چاہیے تھی کہ شموگا میں جو ایک وارڈز ایکسپینشن کا کام ہے اس کو پہلے ترجیح دی جائے۔ اس کے علاوہ ٹمکور اور میسور میں کارپوریشن انتخابات ہونے ہیں اور وہاں پر پوری تیاری ہو چکی ہے، لیکن مسئلہ شموگا کا ہے۔ شموگا میں اگر یہ 50 وارڈز میں ایکسپینشن ہوتا ہے تب جا کر کانگریس پارٹی کو یہ امید لگ سکتی تھی کہ شموگا میں کانگریس پارٹی برسر اقتدار آ سکتی ہے، کیونکہ یہاں یہ جو علاقہ ہے بی جے پی کا گڑھ مانا جاتا ہے۔ یہاں پر 35 وارڈز کو بنیاد بنا کر اگر کانگریس پارٹی الیکشن کے لیے جاتی ہے تو یہاں پر کانگریس پارٹی اقتدار میں آنا مشکل ہے۔ وہیں دوسری جانب جب سے کارپوریشن انتخابات کے تعلق سے الیکشن کمیشن کا اعلان ہوا ہے تو مختلف علاقوں میں کئی امیدوار اپنے آپ کو الیکشن کے لیے پیش کرنے کے لیے پہل کر رہے ہیں، اور ان کی کوشش ہے کہ وہ بھی الیکشن میں امیدوار بنے اور جیت کر کارپوریٹر بنے۔ لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے کہ جب جن علاقوں میں خصوصاً مسلم اکثریتی علاقوں میں حالات اس قدر بدتر ہو چکے ہیں کہ ہر وارڈ میں کم از کم 7-8 یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ 12 امیدوار تک الیکشن میں کھڑنے کی تیاری کر رہے ہیں، وہ کس پارٹی سے امیدوار بنیں گے اور کس طرح سے الیکشن جیتیں گے یہ الگ بات ہے۔ لیکن گزشتہ جو الیکشن رہا ہے، گزشتہ الیکشن میں کئی مسلمانوں کے ایسے وارڈز رہے ہیں جہاں پر مسلم کارپوریٹر جیتنے کے قوی امکانات تھے، لیکن آپسی رنجش، آپسی رساکشی کی وجہ سے مسلمان وہاں جیت نہیں پائے، جس کی وجہ سے بی جے پی وہاں برسر اقتدار ہوئی تھی، اور جس کا فائدہ مسلمانوں کو ذرہ برابر بھی نہیں ہوا۔ پورے 5 سال تک مسلمان صرف اپنے کارپوریٹر کو کوستے رہے، ان سے کام لینے میں وہ ناکام رہے۔ اس کی سب سے بنیادی وجہ یہی رہی کہ مسلمان آپسی رنجشوں کی وجہ سے متحد اور ایک طرف ووٹ دینے سے گریز کرتے رہے۔ لیکن اس دفعہ جو حالات ہیں، جو اس آنے والے کارپوریشن انتخابات کے جو حالات ہیں وہ حالات بالکل الگ ہیں۔ باوجود اس کے مسلمانوں کی طرف سے ابھی سے کئی نوجوان اپنے آپ کو امیدوار کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان حالات میں ووٹ لینے والوں سے زیادہ ووٹ دینے والوں کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے۔ اگر مسلمانوں کے جو ذمہ داران ہیں، جو مقامی کمیٹیاں ہیں، مقامی ادارے ہیں، وہ متحد ہو کر فیصلے نہیں کرتے ہیں تو آنے والے الیکشن میں بھی یہی حالات ہوں گے جو گزشتہ انتخابات میں ہوئے تھے۔ اس کے لیے پورے شہروں میں میسور کی بات کی جائے یا پھر ٹمکور کی بات کی جائے یا پھر شموگا کی بات کی جائے، وہاں پر پورے شہر کے لوگ مل کر تمام علاقوں کے فیصلے کرنے کے بجائے ان کی ضرورت اس بات کی ہے کہ مقامی سطح پر، ہر وارڈ کی سطح پر جو مسجدیں ہیں، مسجدوں کے ذمہ داران ہیں، جو ہر وارڈ میں جو نوجوانوں کی کمیٹیاں ہیں، ان کی طرف سے یہ طے کیا جائے کہ کسے اس بار امیدوار بنانا ہے۔ وارڈز کے فیصلے شہر کے سطح پر کرنے کے بجائے وارڈ کے فیصلے وارڈ میں ہی کیے جاتے ہیں تو اس کا اثر زیادہ ہوگا، کیونکہ لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ کون سا امیدوار ان کے وارڈ کے لیے بہتر ہے، کون تعلیم یافتہ ہے، ایمانداری کے ساتھ اپنے کام کو انجام دے سکتا ہے، کون کس طرح سے قوم کی نمائندگی اور مقامی مسائل کی حل نکالنے کے لیے پہل کر سکتا ہے، یہ وارڈ کے لوگ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پورے شہر کے لوگ ایک جمع ہو جائیں اور فلاں وارڈ کے تحت اس شخص کو امیدوار بنانے کے لیے فیصلے کریں۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ تمام شہر کے لوگ ایک جمع ہو جاتے ہیں، کسی شادی محل یا کسی مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کر پورے شہر کا فیصلہ کرنے لگتے ہیں۔ اس طرح سے کرنے سے مقامی جو نوجوان ہیں، جو کام کرتے رہے ہیں، جو لوگوں کو جانتے ہیں یا پھر لوگ
جن کو جانتے ہیں وہ لوگ حقیقت میں ووٹ سے امیدواری سے محروم ہو جاتے ہیں. اگر وہ امیدوار بن بھی جاتے ہیں تو لوگ انہیں ووٹ دینے سے گریز کرتے ہیں، کیونکہ فیصلے مسجدوں کی سطح پر یا پھر مقامی جماعتوں کی سطح پر طے کیے جاتے ہیں. اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ سراسر ناانصافی ہوگی. اس لیے ہر محلے میں وہاں کے ذمہ داران بیٹھ کر یہ مشورہ کریں کہ کسے امیدوار بنایا جائے اور کسے ووٹ دینے کے لیے فیصلہ کریں. یہ طے کرتے ہوئے اگر کام کرتے ہیں تو یقیناً اس کا بہت بڑا اثر ہو سکتا ہے. ہمیں چاہیے کہ آنے والے جو کارپوریشن انتخابات ہیں ان کارپوریشن انتخابات کے ذریعے سے صرف کارپوریٹر نالے صاف کرنے یا پھر سڑکوں کی مرمت کرنے والے لیڈر کے طور پر نہ پیش کریں، بلکہ ایسے لیڈرز تیار کریں جو آنے والے دنوں میں قوم و ملت کی صحیح طریقے سے نمائندگی کرنے کے اہل ہوں. آنے والے دنوں میں اگر وہ 2-3 مرتبہ کارپوریٹر بن کر آگے بڑھتے ہیں تو ان ایسے لوگوں کو آنے والے دنوں کے اندر ایم ایل اے جیسے الیکشن میں کھڑا کرنے کے بھی قابل بنایا جائے، یا پھر کم از کم قوم و ملت کی آواز بن کر وہ مسائل کو حل کرنے کے لیے حکومتوں کے سامنے بات کرنے کے قابل بنے. ایسے نوجوانوں کو ترجیح دیتے ہوئے ان کا انتخاب کریں. نالے صاف کرنا، سڑکیں بنانا تو کارپوریشن کے افسران بھی کر لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں جو قیادت کرنے والے لوگوں کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کو تیار کرنے کے لیے مسلمانوں کو آگے آنا ہوگا. امید کہ اس طرح کی جو حکمت ہے وہ اس حکمت کو اپناتے ہوئے بغیر کسی مسلکی یا پھر مکتبی فکر کی جو تعصب اپنے ذہنوں میں لے کر بیٹھتے ہیں اسے دور کرتے ہوئے قوم و ملت کی قیادت اور قوم و ملت کے مسائل کو حل کرنے والے نوجوانوں کو امیدوار بنانے کے لیے پیش رفت کرنی ہوگی. امید کی تجویز پر مبنی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور اس پر غور و فکر کیا جائے گا. میں میزبان مدثر احمد آپ سے اجازت چاہوں گا. شکریہ.